الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 130 سے لے کر آیت نمبر 143 تک ہم نے الحمدللہ ترجمہ پڑھ لیا تھا اور یہ بات ہوئی تھی کہ اس کی ہم تشریح پڑھیں گے۔ ان آیات میں شروع میں تو غزوہ احد کا ذکر تھا جس کے ضمن میں کچھ بدر کے واقعات کی طرف اشارہ کیا گیا تھا، اور یہ آیت نمبر 131 130 اور پھر آگے رکوع تک، ان آیات میں جہاں تک ترجمہ کیا گیا ہے اس کے بعد پھر وہی واقعات ہیں جو غزوہ احد سے تعلق رکھتے تھے۔ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کچھ ہدایات دی ہیں، اور ان ہدایات کا حاصل یہ کہ تقوی اختیار کیجیے، اللہ کے حکام کی نافرمانی نہ پائیں۔ بدر کے اندر صبر و تقوی مضبوط تھا تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہوئی۔ احد کے اندر بعض معاملات میں صبر و تقوی کا دامن ہاتھ سے چھوٹا تو اللہ کی نصرت سے محرومی ہوئی۔ تو جب تک تم صبر اور تقوی کو اختیار کیے رہو گے اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل رہے گی۔ اور اس میں خصوصیت کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب ہے، چونکہ جہاد کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جس طرح جہاد میں مالی قربانی دی جائے اسی طرح جانی قربانی دی جائے، اسی طرح مالی قربانی بھی دی جائے، کیونکہ جب تک خرچ نہیں کریں گے اس وقت تک جہاد کی تیاری نہیں ہوگی۔ تو اصل مقصد تو یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دینا۔ تو ان آیات کا خلاصہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ پہلے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، آیت نمبر 130، کہ مت کھاؤ سود اضعافا مضاعفا، کئی گنا بڑھا کر، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اضعافا مضاعفا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا بہت تو انہوں نے پہلے بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑا بہت کھا لینا جائز ہے، لیکن کئی گنا جو اصل کے مقابلے میں کئی گنا وہ کھانا جائز نہیں، لیکن یہ مطلب غلط ہے، کیونکہ قرآن کریم میں وضاحت کے ساتھ مطلقاً ربا کی حرمت آئی ہے۔ فرمایا گیا ہے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 275 میں گزرا تھا احل اللہ البیع وحرم الربا، سود کھانے والوں کی مذمت بھی علی الاطلاق آ گئی، تھوڑا کھائیں یا زیادہ کھائیں جائز ہی نہیں ہے۔ سرور کائنات نے اپنے کلام میں بھی ایک درہم سود کی مذمت بیان فرمائی، اس لیے سود کی حرمت کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ وہ اصل سے بڑھ جائے، بلکہ کم سے کم ہو تو بھی حرام ہے۔ تو اس کے یہ معنی لینا یہ درست نہیں ہے کہ زیادہ کھانا جائز ہے، تھوڑا کھانا جو ہے اضعاف و مضاعفہ، زیادہ کھانا جائز نہیں، تھوڑا کھانا جائز ہے، یہ مطالب نہیں ہے، اس کی یہ مقاصد نہیں ہے، مطلقاً جو ہے وہ سود کھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ سود تو ترجمہ ہوا سود نہ کھایا کرو کئی گنا زیادہ، یعنی اصل سے بھی جو کئی گنا زیادہ ہو جائے اس قسم کا سود نہ کھایا کرو۔ تو اس صورت میں خود اس کی قباحت زیادہ نمایاں ہے۔ اللہ کے راستے سے اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یعنی آج دنیا کا نظریہ یہ ہے کہ سود لینا، سودی کاروبار کرنا کامیابی کا ذریعہ ہے، اور لوگ کہتے ہیں مسلمان مالی مشکلات میں اس لیے مبتلا ہے چونکہ یہ سودی کاروبار نہیں کرتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے کہ فلاح اسی میں ہے کہ تم سود کو چھوڑو، اللہ کے حکام کے اطاعت کرو۔ اہل ایمان کا جذبہ یہی ہونا چاہیے کہ چاہے دنیا کی کامیابی ہو یا آخرت کی کامیابی ہو، یہ اللہ کے احکام ماننے میں ہے، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی میں کوئی کامیابی نہیں ہے۔ لعلکم تفلحون میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ سے ڈرو گے، اس کے احکام کی اطاعت کرو گے تو قبول ہوگے اور فلاح پاؤ گے۔ پھر فرمایا واتقوا النار التی اعدت للکافرین، کہ جو کافروں کے لیے اللہ سے ڈرو، اس جہنم سے ڈرو، آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ لفظ آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ابتدا میں بھی آئے تھے، وہاں بھی یہ عرض کیا تھا کہ جہنم اصل کے اعتبار سے تیار ہی کی گئی ہے کافروں کے لیے، مومن کا جہنم سے کوئی کام نہیں، لیکن مومن کے اندر جب تک کفر کا کوئی شعبہ نہ پایا جائے اس وقت تک جہنم میں نہیں جائے گا۔ کفر دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اعتقادی اور ایک ہوتا ہے عملی۔ کفر اعتقادی کفر کافر کر دیتا ہے، اور اس کے اگر کوئی اعتقاد میں کافر ہے تو وہ ہمیشہ لیے جہنم میں ہی رہے گا۔ اور اگر کفر عملی وہ ہے کہ عمل ایسا ہے جو کافرانہ ہے، مثلا نماز نہ پڑھنا، اس طرح کی مزید ایسے کام کرنا جس میں فسق و فجور ہے، تو
یہ ہے کفر عملی. کفر عملی والا بھی جہنم میں جائے گا، لیکن اپنی گناہوں کی سزا بھگت کر بالآخر وہ جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، سزا پانے کے بعد بخشا جائے گا. آگے اللہ نے فرمایا واطیعوا اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. دوسری ایک آیت ہے اس میں فرمایا گیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ واضح لفظ ہے. اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو احکام صراحتاً اترتے ہیں، جیسے کتاب اللہ میں آگے، اس کو ماننا اللہ کی اطاعت ہے. اس کے علاوہ رسول کا یہ منصب ہے کہ وہ آپ کو ایسے احکام بھی دے سکتا ہے جن کا صراحتاً کتاب اللہ میں ذکر نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے رسول کا منصب بنا دیا ہے تعلیم کتاب، تعلیم حکمت. تو تعلیم کا تعلق اسی کے ساتھ ہی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دے، چاہے وہ کتاب میں نظر آئے یا نہیں، لیکن اس کو ماننا ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تعلیم دینے کے لیے آئے. تو اطیع اللہ و اطیع رسول کے مصداق سے یہ سمجھ لینا چاہیے اللہ کی بھی اطاعت کرو، اس کے رسول کی بھی کرو. رسول بھی جو حکم دے یہ نہ سمجھو کہ وہ قرآن میں نہیں ہے تو ہم اس پر عمل نہیں کریں گے. قرآن میں تو رکعات نماز بھی نہیں ہے، کتنی پڑھو، لیکن چونکہ وہ آقا نے ہمیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. تو یہی بات ہے اطیع اللہ و رسولہ لعلکم ترحمون میں. وسارعوا الی مغفرہ، سارعوا کا مطلب ہے بھاگ کر چلو، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو، کیونکہ نیکی میں استباق اور نیکی میں جلدی مرغوب ہے. ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرو، کوشش کرو کہ میں دوسرے سے زیادہ رحمت حاصل کر لوں، دوسرے سے زیادہ اللہ کی مغفرت حاصل کروں. نیکی کے اندر مقابلہ مطلوب ہے. فاستبقوا الخیرات، سورہ بقرہ میں آیت نمبر 148 میں آیا تھا کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو نیکیوں میں. دوڑو اپنے رب کی طرف سے مغفرت کی طرف. مغفرت کی طرف دوڑنے کا مطلب ہے موجبات مغفرت کی طرف دوڑنا، یعنی وہ کام جن کی بنا پر تمہیں رب کی طرف سے مغفرت حاصل ہو جائے، اور اسی طرح وہ کام کرو جن کی وجہ سے جنت حاصل ہو جائے. اور جنت کے پھر متعلق بیان فرمایا ارضھا السماوات والارض، کہ اس کا عرض جو ہے وہ آسمان اور زمین کے برابر ہے، کہ اس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے. کیونکہ انسان اگر زیادہ سے زیادہ وسعت سوچ کر سکتا ہے تو وہ یہی کہے گا کہ اس میں آسمان اور زمین سما جائے. انسان کی سوچ اتنی ہے نا، اتنی زیادہ کشادہ چیز ہو، تو اس کے مطابق اس بات کو ادا کر دیا گیا کہ اتنا زیادہ کشادہ ہے، اس کی چوڑائی اتنی ہے جتنی آسمان اور زمین کی ہے. باقی لمبائی اور چوڑائی بھی، لمبائی جو ہے وہ بھی اللہ جانتے ہیں، لیکن اس کی لمبائی اور چوڑائی بے حد ہے. یہ جنت ہے، اعدت للمتقین، تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے. متقین کا ادنا درجہ یہ ہے کہ ان کا ایمان صحیح ہو. پھر جیسے عمل میں تقوی آئے گا، آگے ان اعمال کو بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، آگے جیسے جیسے عمل میں تقوی آئے گا اتنا ہی جنت کی طرف انسان زیادہ قریب ہوتا چلا جائے گا. اب اگلی آیات جو ہے اس میں آپ کے سامنے بیان ہوگا اگلی جو آیات ہیں ان میں آپ کے سامنے متقیوں کی صفات بیان ہوگی. تقوی میں خلل ہوگا تو ہم جہنم کے قریب ہوں گے، تقوی میں بلندی آئے گی تو جنت کے قریب ہوں گے. پھر اللہ نے تقوی والوں کی علامات کیا بتائی، الذین ينفقون فی السراء والضراء کاظمین الغیظ عافین عن الناس واللہ يحب المحسنین. متقی وہ لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی تنگی میں بھی، یعنی ان کو خرچ کرنے کی عادت ہے، ان کے پاس تھوڑا ہو اس میں سے بھی خرچ کرتے ہیں، زیادہ ہو اس میں سے بھی خرچ کرتے ہیں. اصل یہ کہ ان میں خرچ کا جذبہ ہے، یعنی دوسرے سے لینے کا جذبہ نہیں ہے، دینے کا جذبہ ہے. ایمان کا تقاضا اصل میں یہی ہے کہ دوسرے کو فائدہ پہنچانے کا جذبہ ہو. دوسرا ہے کاذبین الغیظ، دوسرے کو دبانے والے، یعنی انسان جس وقت اپنی انسانی برادری میں مل جل کے رہتا ہے تو بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں جو طبیعت کے خلاف ہیں. بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو طبیعت کے خلاف ہیں، اور پھر تکلیف پہنچانے پر بھی غصہ بھی آتا ہے انسان کو. غصہ آنے کے بعد پھر انسان لڑنے مرنے کو تیار ہوتا ہے، دوسرے پر ہاتھ اٹھاتا ہے. اگر وہ شخص جس کو غصہ آیا ہے انتقام لینے پر قادر ہے اور قدرت کے باوجود اپنے غصے کو دبا جائے، یہ اللہ کے نزدیک بہت محبوب ترین عمل ہے. تو کاظمین الغیظ سے مراد یہ ہے کہ غصہ آئے، قادر بھی ہیں، حق پر بھی ہیں، لیکن غصہ پی جائیں. والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرنے والے. عفو کا مطلب ہے درگزر کر دینا، معاف کرنا. کہ اگر کوئی اپنے حق میں کوتاہی ہو گئی، بدنی طور پر کوئی تکلیف پہنچ گئی یا عزت کو کوئی نقصان پہنچ جائے دوسرے کی طرف سے، کوئی ایسا معاملہ ہو جو باعث تکلیف ہے تو اس سے درگزر کرنا چاہیے. آگے فرمایا واللہ يحب المحسنین، صرف یہی نہیں کہ معاف کر دیتے ہیں بلکہ احسان کی صفت اس میں پائی جاتی ہے
کہ الٹا اپنے ستانے والوں پر احسان کرتے ہیں. جو بھی احسان کرنے والا ہو اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھتا ہے. تو یہاں بھی وہی بات آ گئی کہ دوسرے کو برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ نہ دیا جائے، اس کو معاف کر دیا جائے، لیکن اگر برائی کرنے والے کے ساتھ احسان کیا جائے تو اور بھی زیادہ خوبی ہے. احسان کا مطلب ہے نیکی کر دی جائے کچھ. چوتھی صفت، یہ ابھی آپ کے سامنے 3 صفتیں ہوئی بیان متقیوں کی. چوتھی ہے والذین اذا فعلوا فاحشہ، جب ان سے کوئی برا کام ہو جائے متقی لوگوں سے یا اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس سے استغفار طلب کرتے ہیں. متقی وہ لوگ ہیں جب کوئی فاحشہ کر لیتے ہیں، یعنی کوئی ایسا گناہ کر لیتے ہیں جن کا اثر دوسروں تک پہنچتا ہے. ظلموا انفسہم کے اندر یہ بات آ گئی کہ ایسا گناہ کرتے ہیں جس کا اثر معاشرے پہ نہیں پڑتا، دوسروں پہ نہیں پڑتا، اپنا ذاتی طور پہ ہوتا ہے. اور ایک گناہ ہوتا ہے فاحشہ جس کا اثر دوسروں پہ پڑتا ہے. جیسے اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو اس کا اپنا ذاتی نقصان ہے، اور اگر کوئی شخص ظلم و ستم کرتا ہے تو ایسا گناہ ہے جس میں اس کا اپنا نقصان بھی ہے، دوسروں کا بھی ہے. فاحشہ سے مراد کھلی بے حیائی، کوئی کھلا گناہ کر لیا. اور ظلم و انفسہم ایسا گناہ جو عام طور پہ لوگوں کے اندر شہرت نہیں پاتا. تو فرمایا کہ جب ان سے ایسا کام ہو جائے، فاحشہ ہو جائے یا ظلم ہو جائے، ذاتی نقصان ہو جائے، عالمی یا لوگوں کا نقصان ہو جائے، تو فذکروا اللہ کو یاد کرتے ہیں. فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. مطلب یہ ہوا گناہ جب بھی انسان سے صادر ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے غفلت کی بنا پر صادر ہوتا ہے، اور اگر اللہ یاد رہے تو پھر انسان کا نفس اللہ کی معصیت کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. تو اگر بشری کمزوری کے تحت کسی وجہ سے گناہ صادر ہو بھی جائے تو فوراً اللہ کو یاد کرے اور پھر اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرے. آگے فرمایا اللہ کے علاوہ گناہوں کو بخش کون سکتا ہے؟ اللہ ہی بخشتا ہے. 5ویں صفت متقیوں کی ہے ولم یصروا علی ما فعلوا، جو ان سے گناہ ہو جاتا ہے اس پر وہ اصرار نہیں کرتے، بار بار نہیں کرتے. اور یہ وہ لوگ ہیں اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے، اڑتے نہیں ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ اس بات کو کہ ہم نے گناہ کیا، اور استغفار کرنے سے اللہ معاف کر دیتے ہیں. اگر نہیں استغفار کریں گے تو اللہ کی طرف سے سزا ہوگی. ان باتوں کو جانتے ہوئے وہ اس گناہ پر اصرار نہیں کرتے. یہ ہے متقیوں کی صفت. یعنی انسان دنیا کے اندر چونکہ لغزش ہوتی رہتی ہے انسان سے، انسان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی کمزوری رکھی ہے جس کی بنا پر یہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، اس کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں اپنے ماحول سے تاثر کی بنا پر، یا نفسی تقاضے سے انسان پھسل جاتا ہے. تو متقی ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس سے سرے سے گناہ ہی نہ ہو. اعلیٰ درجے کا متقی تو وہ ہے جس سے سرے سے گناہ نہ ہو. یہ انبیاء کے بعد دوسرے لوگوں کے لیے مشکل ہے. لیکن یا ابھی موجودہ زمانے میں متقی وہ ہے جس سے گناہ ہو جائے تو اصرار نہ ہو، فوراً اس گناہ کو چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کی نیت ہو. تو یہاں آپ کے سامنے متقیوں کی صفات بیان ہوئی جو اللہ رب العزت نے ان آیات میں ارشاد فرمائی اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار. تو جس مغفرت اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے پیچھے سارعو کا حکم آیا تھا کہ جلدی کرو، گویا اب اس کو حاصل کرنے کا طریقہ بتا دیا کہ یہ صفتیں اپناؤ، ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرو، غصے کو دبا جایا کرو، لوگوں کی کوتاہیوں سے درگزر کرو، مخلوق کے ساتھ احسان سے پیش آؤ. اگر کوئی بے حیائی کا کام اور کوئی گناہ کا کام ہو جائے تو اللہ کو یاد کر کے فوراً اپنے گناہ سے معافی کر لو. دل میں یہ عقیدہ رکھو کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا گناہ نہیں معاف کر سکتا. کبھی بھی یہ معلوم ہو جانے کے بعد کہ ہم سے غلطی ہو گئی اس کے اوپر اصرار نہ کرو، ضد اور ہڈرمی نہ کرو. جس وقت یہ صفتیں اپناؤ گے تب وہ مغفرت اور جنت حاصل ہوگی جس کے حاصل کرنے کے لیے تمہیں سارعو کہا گیا کہ جلدی کرو اللہ کی مغفرت کی طرف، جنت کی طرف. پھر فرمایا قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض، کہ یہ تاریخی حوالہ ہے کہ تم سے پہلے بہت واقعات گزر گئے. اس میں اگر غور کرو گے تو پتہ چلے گا جنہوں نے صبر و تقویٰ کو اپنایا کامیاب وہی ہوئے. بہت سارے واقعات گزر گئے زمین کے اندر، چلو پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوگا. تمہارے سامنے بات آ جائے گی کہ جو اللہ کے احکام کی تکذیب کرتے ہیں آخرکار خسارے میں وہی ہوتے ہیں، اور جو اللہ کے احکام کی پابندی کرتے ہیں کامیابی انہی کو نصیب ہوتی ہے. ھذا بیان للناس، آگے فرمایا یہ لوگوں کے لیے وضاحت کر دی گئی، ہدایت اور موعظت ہے متقیوں کے لیے. مطلب کیا ہے کہ حق و باطل کے درمیان فرق کرو، پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرو. آگے ہے ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، نہ ہمت ہارو نہ غمزدہ ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم کامل مان لو. تو یہ جو رکوع جہاں تک مکمل ہو رہا ہے یہاں تک ترجمہ تو ہو گیا تھا ہمارا. تو ان آیات میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ یہ آیات بھی غزوہ احد سے تعلق رکھتی ہے. واقعہ آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا تھا کہ صحابہ کرام کی کچھ اپنی لغزش کی وجہ سے جو انہوں نے سرور کائنات کی ہدایات پر پابندی نہیں کی اور تیر اندازوں نے اپنا مورچہ چھوڑ دیا، اس کی بنا پر فتح شکست سے بدل گئی. 70 کے قریب صحابہ کرام شہید ہو گئے. حضرت حمزہ، مصعب بن عمیر وغیرہ بڑے بڑے صحابہ کی شہادت
اس غزوے میں ہوئی اور سرور کائنات بھی زخمی ہو گئے. آپ کا ایک دانت مبارک بھی شہید ہوا، سر پر بھی چوٹ لگی، چہرہ انور زخمی ہوا، آپ چکر کھا کر گر گئے، جس وجہ سے بعض لوگوں نے اعلان کر دیا کہ ان محمد قد قتلا، کہ محمد جو ہے وہ شہید کر دیے گئے. اس اعلان سے رہی صحیح میں ہمت جو تھی وہ ٹوٹ گئی، قدم اکھڑ گئے، کچھ مدینہ منورہ کی طرف بھاگ گئے، کچھ احد کی طرف چڑھ گئے، ادھر بھاگ گئے، تھوڑے لوگ رہ گئے جو سرور کائنات کے ساتھ رہ گئے. اس افراتفری میں دلوں کے اندر مختلف قسم کے وسوسے آنا شروع ہو گئے. کمزور ایمان والے لوگ جن کے دل زیادہ مضبوط نہیں تھے، انہوں نے کچھ اس قسم کی باتیں کرنا شروع کر دی کہ جب سرور کائنات ہی شہید ہو گئے، موجود نہیں ہے، تو ہمیں ان کافروں سے پناہ لے لینی چاہیے، ان سے صلح کر لینی چاہیے. اور منافق قسم کے لوگوں نے یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ جب آپ ہی نہیں رہے تو ہمیں اپنا پہلا دین ہی قبول کر لینا چاہیے، یعنی ہمیں کافر ہو جانا چاہیے، مرتد ہونا چاہیے. پھر ایسے ہی خواہ مخواہ جھگڑے فساد کا کیا فائدہ، ان کا کہنا تھا منافقوں کا. اس قسم کی باتیں لوگ کرنے لگے. جب آپ ہی نہیں رہے تو ہمارے رہنے کا کیا فائدہ، ہمیں اس طریقے پر چلتے ہوئے جان ہی دے دینی چاہیے جس طریقے پر حضور چلتے رہے. یہ مختلف قسم کی باتیں لوگوں کی زبانوں پر جاری تھی. بعض نے اس میدان میں کمزوری کا مظاہرہ کیا. تو یہ واقعہ جو پیش آیا تھا بہت دردناک واقعہ تھا. بدر کے میدان میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی تھی اور مسلمانوں کو فتح ہوئی، اس سے جو حوصلے بڑھے تھے اور مشرکین کے حوصلے ٹوٹے تھے، اب اس واقعے سے معاملہ بالکل برعکس ہو گیا. مشرکین کا حوصلہ بڑھ گیا. اس لیے جاتے ہوئے اس میدان میں آخر وقت میں ابو سفیان نے یہ اعلان کر کے کیا کہ بدر کے میدان میں اگلے سال پھر مقابلہ ہوگا. مسلمانوں کی طرف سے اس کو قبول کر لیا گیا. بہرحال اس قسم کی باتیں علامت ہے کہ مشرکین کے حوصلے احد کے بعد بڑھ گئے. یہود جو ارد گرد موجود تھے، ان کے حوصلے احد کے بعد بڑھ گئے. انہوں نے بھی مسلمانوں کے خلاف کچھ اس قسم کی باتیں شروع کر دی جیسے دبے ہوئے اور شکست کھائے ہوئے لوگوں کے خلاف کی جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تمہیں زخم پہنچے ہیں، پہلے فرمایا ہمت نہ ہارو، غمزدہ نہ ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم کامل مومن ہو. اگر تمہیں زخم پہنچا ہے تو تحقیق قوم کو بھی ایسا ہی زخم پہنچا ہے. یہ جو دن ہے یہ ہم بدلتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان، تاکہ ہم جان لیں جو ایمان والے ہیں، تاکہ اختیار کر لیں تم میں سے بعض کو شہداء کے مرتبے پر. اور اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، تاکہ صاف ستھرا کرے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور تاکہ کافروں کو مٹا دے. کیا تم سمجھتے ہو جنت ایسے ہی مل جائے گی جبکہ تم نے ان لوگوں جیسا جہاد بھی نہیں کیا اور نہیں معلوم کہ اللہ نے جانا ہی نہیں کہ تم میں صابرین کون ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان آخری آیت میں، اس رکوع کی آخری آیت میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، کہ تم موت کے آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں شہید ہونے کی آرزو کرتے تھے، تو پس جب تم نے اس کو دیکھ لیا تو تم اس حال میں دیکھتے ہو کہ تم جھانک رہے ہو، یعنی اس میں پڑھتے کیوں نہیں. تو یہ رکوع آپ کے سامنے تلاوت بھی کیا گیا تھا اور اس کا ترجمہ دوبارہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا. تو ان آیات میں اس واقعے کے بارے میں مسلمانوں کو، غزوہ احد کے بعد مسلمانوں کو کچھ باتیں سکھائی گئی اللہ کی طرف سے، کچھ حکمتیں. سب سے پہلے یہ کہ ہمت چھوڑنے کی بات نہیں ہے. پہلے تو یہ کہا گیا تم ایمان کے تقاضوں پر پورے رہو تو انجام تمہارے حق میں ہوگا، انتم العالم، تم غالب رہو گے، بشرط یہ کہ ایمان کے پختہ رہو. دوسرے نمبر پر کہ اس میدان میں اگر تمہیں زخم پہنچا ہے، تمہارے بہت سارے آدمی شہید ہوئے ہیں، تو کیا ہوا، آخر تمہارے مد مقابل قوم کو بھی تو زخم پہنچا ہے بدر میں نا. اس میدان میں بھی ان کے آدمی مارے گئے. پچھلے سال بدر میں انہوں نے کتنا نقصان اٹھایا، اتنا نقصان اٹھا کر پھر بھی جرت کر کے تمہارے مقابلے میں وہ احد میں آ گئے. انہوں نے اپنے مسلک پر چلتے ہوئے ہمت نہیں چھوڑی. تو تمہیں خیال کرنا چاہیے کہ اگر تمہیں زخم پہنچ گیا تو تم ہمت کیسے چھوڑتے ہو. تو یہ صحابہ کرام کی تربیت اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر کافر شکست کھا کر اور مصیبت اٹھا کر اپنے کفر سے باز نہیں آتا، دوبارہ اس طرح ڈٹا ہوا ہے، تو تمہیں تو بدرجہ اولا ڈٹنا چاہیے. یہ ہمت بڑھانے کے لیے اس قسم کی اللہ نے باتیں کی. یہ واقعہ صرف تمہارے ساتھ ہی تو پیش نہیں آیا، تمہارے مقابل کے ساتھ بھی تو پیش آیا. انہوں نے ہمت نہیں چھوڑی، حالانکہ وہ حق پر نہیں ہے. تم حق پر ہوتے ہوئے ہمت کیسے چھوڑ سکتے ہو. فرمایا لا تہینوا، سست مت ہو جاؤ، دل نہ چھوڑو، ہمت نہ چھوڑو، جو کچھ ہو گیا اس پر غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. اگر تمہیں زخم پہنچا ہے تو قوم کو بھی زخم پہنچا ہے، ٹھیک ہے، مد مقابل میں. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے یہاں جو اللہ فرما رہے ہیں قوم کو بھی زخم پہنچا ہے تمہارے مقابلے میں، مد مقابل میں. اس سے مراد کیا ہے، بدر کا میدان جب صحابہ کرام نے 313 ہو کر انہیں شکست دے دی تھی. جب قرآن سمجھ آتا ہے نا، ایک ایک لفظ پر مفہوم پتہ چل رہا ہوتا ہے، تو پڑھنے میں بھی مزہ آتا ہے، پڑھانے میں بھی.
تو یہاں اللہ نے پہلے یہ فرمایا لا تہنوا ولا تحزنوا، اور فرما دیا کہ تمہیں اگر تم پریشان ہوتے ہو تو یہ معاملات جو ہے وہ ان کے ساتھ ہوئے تھے، تو وہ ان کے ساتھ بھی ہوئے، انہوں نے باطل پر ہو کر ہمت نہیں چھوڑی، آپ حق پر ہو کر ہمت چھوڑے، یہ مفہوم تھا اس بات کا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان آیات میں کیا فرمایا وانتم العالم، تم غالب رہو گے، بے فکر رہو۔ آگے فرمایا ولیمحص اللہ الذین آمنوا ویمحق الکافرین، اس طرح کے معاملات اس لیے ہوتے تاکہ صاف ستھرا کرے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، کفر کو مٹا دے۔ مطلب کیا کہ اللہ رب العزت چھٹائی کر دے منافق کی اور کافر کی اور مسلمانوں کی۔ چھٹائی سے مراد ہے کھرے کھوٹے کا پتہ چل جائے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، یہی بات ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ نے ظاہری طور پہ ان لوگوں کو جو جہاد کرنے والے ہیں تم میں سے، یعنی ان لوگوں کو سے جدا کر کے جو جہاد کرنے والے نہیں ہیں، جہاد کرنے والے اور جو جہاد کرنے والے نہیں ہیں ان کو بھی جدا ہی نہیں کیا، نہیں معلوم کہ صبر کرنے والے کون ہیں۔ تو تحقیق تم تمنا کرتے تھے موت کی قبل اس سے کہ تم اس سے ملو، پس تم نے اس موت کو دیکھ لیا اس حال میں کہ تم جھانک رہے ہو، یعنی کھلی آنکھوں سے تم اس موت کو دیکھ لیا۔ اب تو چاہیے کہ تم اپنی حسرتیں نکالتے اور اپنی آرزویں پوری کرتے، تمہیں تو شہادت کا شوق ہے، صحابہ کرام کو فرمایا جا رہا ہے، جس طرح پہلے جان دینا چاہتے تھے تمہاری خواہش تھی، اب اس میدان میں تمہیں ڈٹ جانا چاہیے، لیکن جیسی تمہاری تمنائیں تھی اس کے مطابق تم نے اس میدان میں بہادر و ثابت قدمی نہیں دکھائی۔ آگے دیکھیں وما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا رسول مگر اللہ کے رسول، قد خلت من قبلہ رسول، ان سے پہلے بہت سارے رسول گزر گئے، افئی ماتا، اگر وہ محمد فوت ہو جائیں، او قتل انقلبتم، یا شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنی ایڑیوں پر دین سے واپس لوٹ جاؤ گے، ومن ينقلب علی عقبیہ، اور جو کوئی شخص لوٹ جائے اپنی ایڑیوں پر، فلن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کا کچھ نہیں نقصان پہنچا سکتا، وسیجزی اللہ الشاکرین، ان قریب اللہ بدلہ دے گی شکر گزاروں کو۔ وما کان لنفس ان تموت، نہیں ہے کسی نفس کے لیے کہ وہ مر جائے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم کے ساتھ، کتاب مؤجلہ، اس کا لکھا ہوا ایک مقرر وقت ہے۔ ومن یرید ثواب دنیا، جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے، نؤتیہ منہا، ہم اسے دنیا دیتے ہیں، ومن یرید ثواب الآخرہ، جو آخرت چاہتا ہے، نؤتیہ منہا، ہم اسے آخرت دیتے ہیں، وسنجزی الشاکرین، اور ہم عنقریب بدلہ دیں گے شکر گزاروں کو۔ وکأی من نبی، کتنے ہی نبی ہیں، قاتل معہ ربیون، جن کے ساتھ مل کر لڑائی کی بہت سارے ربیون اللہ والوں نے، فما وہنوا، پھر انہوں نے ہمت نہیں ہاری، لما اصابہم، جو انہیں مصیبت پہنچی، فی سبیل اللہ کے راستے میں، وما ضعفوا، نہ ان نبیوں کے پیروکاروں نے کا زور ٹوٹا، وما استکانوا، نہ وہ دبے، واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں۔ وما کان قولہم، اور نہیں تھی ان کی بات ہر طرح کے حالات میں، الا مگر یہ کہ ان قالوا، کہا کرتے تھے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے، واسرافنا فی امرنا، اور ہمارا اپنے معاملے میں حد سے تجاوز کرنا بخش دے، وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، ہماری مدد کر کافر لوگوں کے خلاف۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، پھر اللہ نے ان کو دنیا کا بدلہ دیا، وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا بھی اچھا بدلہ دیا، واللہ بالمحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں۔ تو وما کان محمد الا رسول کا تعلق اسی واقعے سے جو شہرت ہو گئی تھی کہ سرور کائنات معذلہ قتل کر دیے گئے، ان محمد قتل، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ ہدایت دی کہ اس واقعے کی خبر سن لینے کے بعد تمہارا اس طرح سے دلوں کو چھوڑ دینا، ایسی باتوں میں مبتلا ہو جانا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ محمد کوئی خدا تو نہیں جن پر موت منع ہو، ان پر موت آ ہی نہ سکتی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے کوئی ہمیشہ زندہ رہنا ہے، حی لا یموت تو نہیں ہے، وہ حی لا یموت تو صرف اللہ ہے۔ تو محمد انسانوں میں سے ایک انسان ہے، بنی آدم میں سے ایک ہے، خدا نہیں ہے، صرف رسول ہیں، ان کے لیے موت آ سکتی ہے، ایسا واقعہ پیش آ سکتا ہے، تو کیا آپ کو یہ دنیا سے جانا پڑے یا آپ شہید کر دیے جائیں، تو کیا اگر ایسا ہوگا تو کیا صحابہ کرام تم میدان جنگ سے بھاگ جاؤ گے، اپنی جاہلیت کی طرف عود کر جاؤ گے؟ اگر ایسا کرو گے تو ہمارا کیا بگاڑو گے، نقصان اپنا کرو گے۔ یہ اللہ کی حکمت تھی کہ سرور کائنات کے ساتھ جس قسم کے عاشقانہ جذبات صحابہ کرام کے تھے، تو آقا علیہ السلام کی وفات پر اس قسم کے جذبات ابھر سکتے تھے کہ میدان جہاد چھوڑ دیتے یا جامانہ جاہلیت کی طرف عود کر جاتے۔ تو اس لیے سرور کائنات کی زندگی میں یہ احد کا واقعہ اس میں یہ مشہور کر دیا گیا کہ ان محمد قد قتل، جس میں ان خیالات کے سامنے آ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آ گئی
کہ اب اگر آپ کی وفات کا واقعہ پیش آ جائے تو لوگوں کی رہنمائی کے لیے یہ آیت کافی اتری کہ اس طرح نہ کرنا کہ تم اپنے دین سے پھر جانا، یہ نہ کرنا کہ تم ہار جانا، بلکہ محمد بھی ایک رسول ہیں اور پہلے بھی رسول آئے دنیا سے چلے گئے، یہ بھی آئے ہیں چلے جائیں گے۔ وما کان لنفس ان تموت، موت کی خبر سن کے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کی طرف سے ہر نفس کے لیے مرنے کا جو وقت مقدر ہے اسی وقت موت آتی ہے، پہلے بھی نہیں آ سکتی، اس وقت سے ٹل بھی نہیں سکتی، تو مرنا تو ہر کسی نے ہے۔ پھر اس قسم کے واقعات کو سن کر گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیشہ زندہ تو کسی نے رہنا ہی نہیں، کوئی نفس نہیں مرتا مگر اللہ کے اذن کے ساتھ مقررہ وقت پر، یعنی اس کی موت لکھی گئی ہے مقررہ وقت پر۔ جو کوئی دنیا کے بدلے کا ارادہ کرے گا، ایسے وقت میں دنیاوی مفاد سوچے گا کہ ہمیں کافروں سے امن لے لینا چاہیے، ان سے صلح کرنی چاہیے، یہ سارے کا سارا مقصد اس لیے تھا کہ ہماری دنیاوی زندگی تلخ نہ ہو جائے، ہمیں دنیا کے اندر راحت مل جائے۔ تو جو کوئی دنیاوی ثواب کا ارادہ کرتا ہم اسے دنیا دے دیں گے، صحیح؟ تو فرمایا جو دنیا چاہتا ہے دنیا دیتے ہیں، وَمَن يُرِدْ ثواب الآخرہ نُؤْتِهِ مِنْہا، اور جو آخرت چاہتے ہیں آخرت دیتے ہیں۔ آگے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ، یہاں تاریخی واقعات ذکر کر کے، تاریخی واقعات آقا کے سامنے اور صحابہ کرام کے سامنے تاریخی واقعات ذکر کر کے ہمت بڑھائی کہ جس طرح تمہیں اپنے وقت کے نبی کے ساتھ مل کر کافروں کے ساتھ لڑنے کی نوبت آئی، اسی طرح پہلے بھی بہت سارے نبی گزرے جن کے ساتھ ان کی جماعت اللہ والے تھے، انہوں نے اس نبی کے ساتھ مل کر کافروں کے ساتھ لڑائی کی، فتح و شکست بھی ہوتی رہی، میدان جہاد میں مصیبتیں بھی آئیں، لوگ قتل بھی ہوئے، زخمی بھی ہوئے، ان کو بھی اس قسم کے واقعات پیش آئے۔ جب ان کو اس قسم کے واقعات پیش آئے تو نہ تو انہوں نے دل چھوڑے، نہ ان کے بدن ڈھیلے ہوئے، نہ وہ دشمن کے سامنے دبے۔ تو تمہیں بھی چاہیے کہ اگر اپنے نبی کے ساتھ مل کر کافروں کے ساتھ لڑ رہے ہو تو ان مصیبتوں کی بنا پر جو اللہ کے راستے میں پیش آ رہی، نہ تمہیں ہمت چھوڑنی چاہیے، نہ تمہارے بدنوں کا زور ٹوٹنا چاہیے، نہ دشمن کے سامنے دبنا چاہیے، بلکہ مستقل مزاج رہنے والوں سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ آگے دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم نے اطاعت کی ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، یردوکم علی اعقابکم، تو وہ تمہیں لوٹا دیں گے تمہارے ایڑیوں کے بل واپس، فتنقلبوا خاسرین، پھر تم پھرو گے اس حال میں کہ خسارہ پانے والوں میں ہوگے۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا دوست، وہو خیر الناصرین، وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب ڈال دیں گے ہم رعب ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا، بما اشرکوا، بسبب شریک ٹھہرانے کے ان کا باللہ اللہ کے ساتھ، ما لم ینزل به سلطان، اس چیز کو جس پر کوئی دلیل نہیں اتری، ومأواہم نار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس مثوى الظالمین، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، البتہ تحقیق اللہ نے سچ کیا تم سے اپنے وعدے کو، اذ تحصونہم بإذنہ، جب تم انہیں قتل کر رہے تھے اللہ کے اذن سے، حتی یہاں تک اذا فشلتم، جب تم ہی سست پڑ گئے، وتنازعتم فی الامر، اور اپنے معاملے میں جھگڑا کرنے لگے، وعصیتم من بعد ما اراکم، اور تم نے نافرمانی کی بعد اس کے کہ اللہ نے دکھا دی تمہیں، ما تحبون، وہ چیز جو تم پسند کرتے تھے، منکم من یرید دنیا، بعض تم نے دنیا چاہتے تھے، اور منکم من یرید الاخرہ، اور آخرہ، اور بعض ایسے تھے جو آخرہ چاہتے تھے، ثم صرفکم، پھر اللہ نے پھیر دیا تمہیں، عنہم، تمہیں ان سے، لیبتلیکم، تاکہ ان مشرکین سے، تاکہ تمہیں آزمائش میں ڈالے، وَلَقَدْ عَفَا عَنکم، البتہ تحقیق معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں، وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ مہربانی والے ہیں مومنوں پر۔ استسعدون، جب تم بھاگے جا رہے تھے، ولا تلوون علی احد، اور نہیں مڑتے تھے تم کسی پر، والرسول، اور رسول یدعوکم فی اخراکم، تمہارے پیچھے سے تمہیں پکارتا تھا، فاصابکم غمم، پھر اللہ نے تمہیں بدلہ دیا غم، بغم، غم کے ساتھ، لکی لا، تاکہ تم غم زدہ نہ ہو، تحزنوا، تاکہ تم غم زدہ نہ ہو، علی ما فاتکم، اس چیز پر جو تم سے فوت ہو گئی، ولا ما اصابکم، اور نہ اس چیز پر جو تمہیں پہنچی، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ باخبر ہے تمہارے عملوں سے جو تم کرتے ہو۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ، پھر اتارا اللہ نے تم پر غم کے بعد امنۃ، چین، نعاسن، اونگ، یغشا طائفۃ منکم، جس نے ڈھانپا تم میں سے ایک جماعت کو، وطائفۃ، ایک جماعت قد اہمتہم انفسہم، ان کو غم میں ڈال رکھا تھا ان کی جانوں نے، یظنون، وہ گمان کرتے تھے، یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، ناحق جاہلیت کا گمان، یقولون، وہ کہتے تھے، حل لنا من الامر من شیء، کیا ہمارے لیے امر سے کوئی شے ہے، اللہ کے حکم سے ہمارے لیے کوئی شے ہے، قل آپ فرما دیجیے، ان الامر کلہ للہ، امر سارے کا سارا اللہ ہی کے لیے ہے، یخفون فی انفسہم، چھپاتے ہیں وہ لوگ اپنے دلوں میں ایسی باتیں، ما لا یبدون لک، جو ظاہر نہیں کرتے آپ پر، یقولون، اور وہ کہتے ہیں،
لو لو کان لنا من الامر شیء، اگر ہمارے لیے امر میں سے کوئی شے ہوتی ما قتلنا ہا ہونا، تو ہم یہاں شہید نہ کیے جاتے. قل فرما دیجیے لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہو نا، لبرد الذین کتب علیہم القتل، اور جن پر موت فرض کر دی گئی، الی مضاجعہ، تو وہ موت پکڑ لے گی انہیں ان کی آرام گاہوں پر، بستروں پر. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، تاکہ اللہ آزمائے اس چیز کو جو تمہارے سینوں میں ہے. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، نکھار دے اس چیز کو جو تمہارے دلوں میں ہے. واللہ علیم بذات الصدور، اللہ سینوں کے رازوں کو جانتا ہے. ان الذین تولوا منکم، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے پیٹھ پھیری تم میں، یوم التقى الجمعان، جس دن کی دو جماعتوں کا آپس میں ٹکراؤ ہوا. انما استزلهم الشیطان، سوائے اس کے نہیں کہ پھسلا لیا ان کو شیطان نے، بعد ما کسبوا، ان کے بعض عمل کی وجہ سے. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، تحقیق اللہ نے معاف کر دیا. ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ بخشنے والا ہے اور اللہ بردبار ہے. تو یہ میں نے ابھی آپ کے سامنے آیات کا تلاوت کی اور اس کا ترجمہ پڑھا، آیت نمبر 149 سے لے کر آیت نمبر 55 تک. یہ آیت غزوہ احد سے ہی متعلق ہے. واقعہ آپ کے سامنے گزر گیا. اس غزوے میں چونکہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچی، فتح بعد میں شکست کی صورت اختیار کر کے سرور کائنات کو بھی تکلیف پہنچی. اس واقعات پر مختلف پہلوؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے رہے ہیں، تبصرہ فرما رہے ہیں. پہلی آیت کا تعلق اس مضمون سے ہے جو پچھلے رکوع میں گزرا، کہ جب یہ شہرت ہو گئی کہ سرور کائنات شہید کر دیے گئے، لوگوں کے اندر مختلف قسم کے خیال پھیل گئے. اس موقع پر بعض منافقین نے مشورہ دیا کہ جب حضور وفات پا گئے تو ہمیں اپنا پہلا دین ہی قبول کر لینا چاہیے، مشرکین سے امان مانگ لینی چاہیے. اب اس جھگڑے کو یوں ختم کر دینا چاہیے کہ ہم آپس میں ایک ہو جائیں، جس طرح پہلے کافر ایک تھے. اس قسم کی باتیں جو انہوں نے کرنی شروع کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنوں کو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ تمہیں کفر کی طرف واپس لے جانا چاہتے ہیں. کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، دوستی کا اظہار کرتے ہیں لیکن حقیقت کے اعتبار سے تمہارے ایمان کے دشمن ہیں. ان کی ایسی باتوں پر کان نہ دھرنا، اگر ان سے متاثر ہو گئے پھر یہ تمہیں ایمان کی بات محروم کر دیں گے. اللہ رب العزت نے اس آیت میں یہ فرمایا. پھر فرمایا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، کہ یہ آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ کیا کہ ظاہری طور پہ اس میدان میں جو یہ لوگ غالب آ گئے، یہ ایک عارضی سی بات ہے. ہم عنقریب ان لوگوں کے دلوں میں آپ کا روب ڈال دیں گے، تم لوگوں کا، مسلمانوں کا روب ڈال دیں گے، کیونکہ یہ مشرک ہیں، انہوں نے غیر اللہ کے سہارے لیے ہیں. غیر اللہ کا سہارا ہمت کمزور سہارا ہے. غیر اللہ کا سہارا ہمت نہیں ہے بلکہ کمزور سہارا ہے، دل کے اندر قوت کا باعث نہیں ہے. ایسی چیزیں جن کے شریک ہونے پہ اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، نہ عقلی نہ نقلی، تو اس میں ان کو ہمت نہیں ہے، ان کے پاس ان کے سہارے کمزور ہیں. ہم غالب آپ کو رکھیں گے، روب آپ کا ہوگا. تو ایسی چیزوں کو اللہ کا شریک ٹھہرانے کی نحوست یہ ہے کہ ان کے دلوں پہ روب طاری ہو جائے گا. اور یہ واقعہ نقد پر نقد ہوا، اللہ کا وعدہ پورا ہوا. پہلے تو اسی میدان میں ہی باوجود اس بات کی مشرکین غلبہ پا چکے تھے، لیکن وہ مسلمانوں کا استحصال نہ کر سکے، بغیر کسی ظاہری سبب کے ہی میدان چھوڑ گئے. کل آپ کے سامنے غزوہ احد کی تفصیل کے ضمن میں ذکر کیا تھا کہ یہ فتح تو انہیں بظاہر ہو گئی تھی، لیکن یہ کچھ مسلمانوں کا بگاڑ نہیں سکے. بعد میں جب مدینہ سے نکل گئے اور مکہ پہنچنے کے قریب ہوئے، پھر انہوں نے کہا ہائے یہ ہم نے کیا کیا، ہمیں تو ان پر تسلط تھا، ہم ان کو نقصان پہنچا سکتے تھے، سفر ہستی سے مٹا دینا چاہیے تھا ہمیں سب کو. تو یہ جو ان کی عقل مفلوج ہوئی، اللہ کی طرف سے ایک انعام تھا جسے اللہ نے یہاں بیان فرمایا. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، فرمایا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور وہ ظالموں کا برا ٹھکانہ ہے. آگے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ. فرمایا یہ جو کچھ پیش ہوا یہ بھی تمہارے لیے بطور سزا کے نہیں ہے، صحابہ کرام کی تربیت کی جا رہی ہے کہ یہ جو احد کے معاملے میں جو بھی ہوا تمہارے لیے سزا نہیں ہے، بلکہ اس لیے تاکہ تمہاری آزمائش کی بھٹی میں ڈال کر آئندہ زیادہ سے زیادہ تمہیں نکھار دیا جائے. یعنی سبب اگرچہ تمہاری لغزش ہے، وہ لغزش کیا تھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا، وہ جو دستہ پہاڑی پر کھڑا کیا تھا، انہوں نے کہا تھا آقا نے کہ کبھی یہ حالت اس کو نہ چھوڑنا کسی بھی حالت میں پہاڑی کو. تو جب فتح نصیب نظر آئی کہ ہمیں فتح ہو گئی تو انہوں نے وہ دستہ وہاں سے ہل گیا، تو اس کے نتیجے میں ادھر سے ہی مخالف نے حملہ کر دیا. تو فرمایا اگرچہ لغزش ہے لیکن اس میں حکمت یہ ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں امتحان کی بٹی میں ڈال کے زیادہ سے زیادہ صاف ستھرا کرنا چاہتے ہیں. یعنی اندازہ کیجیے کہ صحابہ کرام سے ایسی لغزش ہوئی جس کا اثر قومی سطح پر بہت زیادہ تھا، شکست کا داغ لگ گیا.
تاریخ اسلام میں شکست کا ایک باب درج ہو گیا. حضور بھی زخمی ہوئے، جماعت کے کتنے افراد زخمی ہوئے، مشرکین کے حوصلے بڑھ گئے، یہود کو زبان درازی کا موقع مل گیا. ان چند صحابہ کی لغزش کی وجہ سے اتنا شدید نقصان ہوا. قرآن کریم ان کی نشاندہی بھی کرتا ہے کہ یہ واقعہ اس لیے پیش آئے کہ تم سے یہ لغزش ہوئی، لیکن ساتھ ساتھ لطف اور مہربانی کا اللہ کا معاملہ چیک کریں کہ تسلیاں بھی دے رہے ہیں. یہ جو کچھ تمہارے ساتھ پیش آیا یہ میری طرف سے کوئی سزا نہیں ہے، بلکہ تمہاری لیے ایک امتحان ہے، آزمائش ہے، تاکہ اس آزمائش میں تمہیں ڈال کر تمہارے اندر زیادہ سے زیادہ پختگی پیدا کی جائے. یہ ٹھوکریں کھانا آئندے کے لیے مضبوط بننے کا ذریعہ ہے. تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ صحابہ کو اللہ نے معاف فرمایا، جو بھی ان سے ہوا اب ہم ان پر اپنی زبانیں دراز نہیں کر سکتے. فرمایا حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، کہ جب تم ہی دل چھوڑ بیٹھے اور امر میں تم تنازع کرنے لگے، ایک کام میں تمہارا آپس میں جھگڑا ہوا، اس معاملے میں آپس میں جھگڑا ڈال دیا گیا. مطلب یہ کہ حضور نے حکم کی مراد سمجھنے میں تم نے آپس میں جھگڑا کیا، نافرمانی کی. محبوب چیز کی طرف جب تمہیں دکھا دی اللہ نے محبوب چیز سے مراد فتح. تم میں سے بعض وہ تھے جو دنیا کا ارادہ کرتے تھے، ظاہری طور پر ان کا مال کی طرف جو رجحان ہو گیا تو اس کو ارادہ دنیا سے تعبیر کیا گیا. یہاں انہیں حقیقتاً دنیا مطلوب نہیں تھی صحابہ کرام کو. اگر حقیقتاً دنیا مطلوب ہوتی تو میدان میں اترنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو وہاں کھڑے رہتے تو بھی مال غنیمت ان کا حصہ تھا. لیکن یہ ظاہری رجحان جو اس مال کے اکٹھا کرنے کی طرف ہو گیا، اس کی بھی مذمت کی جا رہی ہے کہ تمہیں مال کی طرف توجہ ہی نہیں کرنی چاہیے. یہ مال جمع کرنے کا تصور جو تمہارے دماغ میں آیا یہی تمہارے قدم اکھیڑنے کا سبب بن گیا. پھر فرمایا تم میں سے بعض وہ ہیں جو آخرت کا ارادہ رکھتے تھے، ان کا مصداق خاص طور پہ وہ لوگ ہو جائیں گے جو اس مال کی طرف نہیں لپکے بلکہ پہاڑ کے اوپر رہے. جو دنیا کا ارادہ کرتے تھے ان کا مقصد وہ لوگ ہوں گے جو پہاڑی سے ہل گئے، بس کچھ رہ گئے تھے عبداللہ بن جبیر کے ساتھ. تو ان کے لیے فرمایا جو دنیا کا نہیں آخرت کا ارادہ کرتے ہیں. یہ سب ہوا لیبتلیکم، تاکہ تمہاری آزمائش ہو. وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، لیکن کتنے صاف لفظوں کے ساتھ معافی کا اعلان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ تم سے درگزر کر گیا. یہ جو کچھ بھی تم سے تنازع ہوا، غلطی ہوئی، سرور کائنات کے حکم کی نافرمانی ہوئی، اللہ تم سے درگزر کر گیا، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. پھر فرمائے سعیدون، جب تم چڑھے جا رہے تھے اور کسی پر مڑ کر یہ توجہ بھی نہیں کرتے تھے، بھاگے ہی جا رہے تھے اور رسول تمہیں آوازیں دے رہے تھے تمہارے پیچھے تھے، پھر اللہ نے تمہیں غم پر غم دیا، مسلسل غم دیا. پہلا غم فتح شکست سے بدل گئی، دوسرا غم اپنے بہت سارے ساتھی شہید ہو گئے، تیسرا غم سرور کائنات کی وفات کی خبر پہنچ گئی. یہ غم تہ بد تہ آ گئے، ایسی خبریں تمہیں پہنچی جو موجب غم تھی، اتنا شدید تمہیں غم دیا اور مسلسل غم دیا. مقصد کیا تھا کہ تمہیں غم برداشت کرنے کی عادت ہو، کیونکہ زندگی میں اگر کسی شخص کے ساتھ کوئی واقعہ اس قسم کا پیش نہ آئے، پھر جب بھی تھوڑا سا بھی آئے تو انسان بالکل حوصلہ توڑ دیتا ہے، بہت غمزدہ ہوتا ہے. اور جس کو اس قسم کے واقعات پیش آتے ہیں تو ان واقعات کے پیش آنے کے ساتھ طبیعت میں پختگی پیدا ہوتی ہے. پھر اگر کوئی خلاف طبیعت اگر انسان کی خلاف طبیعت کوئی واقعہ پیش آ جائے تو انسان اس کو سہارا مل جاتا ہے اس کو، کیونکہ اس کے ساتھ یہ واقعات پیش آئے ہوتے ہیں تو انسان میں پختگی کا سبب ہے. پھر فرمایا ثم انزل علیکم من بعد الغم امنا، کہ یہ جو 3 قسم کے غم بتائے ہوئے آپ کے سامنے، اس کے بعد اللہ نے چین اتارا، اطمینان اتار دیا جو نیند کی صورت میں تھا. یعنی میدان جنگ میں نیند آ جانا منتشر خیالات کو دماغ سے نکال دینے کا باعث بن جاتا ہے، تھکاوٹ دور ہو جاتی. تو میدان احد میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صحابہ پر نیند طاری ہوگی، جس کی وجہ سے پریشانی کے خیالات ختم ہو گئے، طبیعت کو سکون ہو گیا. بدر کے میدان میں جب گئے تھے تو وہاں بھی لڑائی میں شریک ہونے سے پہلے رات کو اطمینان سے سونے کا موقع دے دیا تھا. تو میدان جنگ میں مجاہدین کو سونے کا اور آرام کرنے کا موقع مل جائے اور امن کے ساتھ نیند آ جائے، بہت بڑی قوت کا باعث ہے. اور وقت پر نیند نہ آئے یہ پریشانی کا باعث ہے نا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو ہم نے تمہیں نیند دے دی تاکہ تم اس غم کو بھول جاؤ، یہ ہماری طرف سے کیا ہے، ایک تمہارے لیے آسانی ہوئی، ہماری طرف سے احسان تھا. نعاس کا لفظ ہے اونگ وغیرہ، لیکن حالت پھر بھی یہ تھی کہ اونگ بعض پر آئی تھی. طائفہ نعاسی یکشا طائفۃ منکم، جو دنیا کے طالب نہیں تھے ان پر تو آئی تھی. اور وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم، اور ایک طائفہ وہ تھا جن پر نہیں آئی تھی. کیوں نہیں آئی تھی؟ کیونکہ وہ دنیا کے طالب تھے. جب دنیا کے طالب سے تو انہیں ٹینشن سے ظاہر رات نہیں آئی. تو یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے متعلق ناحق گمان پکارتے تھے، جاہلیت والے گمان، برے خیالات ان کے دل میں آتے تھے. اللہ کے وعدوں پر ان کو یقین نہیں تھا، اس لیے ان کو متوکل شخص کو جو توکل کرتا ہے اسے سکون ہوتا ہے، وہ نیند میں آ جاتا ہے، سو جاتا ہے. لیکن یہاں وہ صحابہ کرام متوکل تھے لیکن منافق نہیں تھے، انہیں نیند نہیں آئی. تو یہ یوں اس کو بیان فرمایا گیا. پھر یہ جو فرمایا نا یقولون هل لنا من الامر من شیء، یہ منافق کیا کہتے ہیں
کہ یہ جو مصیبت و تکلیف آ گئی، بہت سارے رفقا شہید ہو گئے، تو وہ کہتے تھے ہمارا کچھ بس نہیں چلتا، ہمارے بس میں نہیں تھا، ہمارا کوئی اختیار نہیں تھا۔ اس بات کی ظاہری سطح تو یہ تھی کہ اللہ کی تقدیر کے سامنے انسان بے بس ہے، جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ یہ پہلو تو اس کا صحیح ہے، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں انہیں کہہ دیجیے واقعی اختیار سارا اللہ کا ہے، بندے کا کوئی نہیں ہے۔ لیکن ان کے دل میں جو بات تھی اور تھی، وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ ہم نے مشورہ دیا تھا کہ بالکل باہر نہیں نکلنا مدینہ میں لڑنے، اگر ہمارا کوئی بس چلتا تو ہم مدینہ سے باہر نہ نکلتے اور ہمارے سارے رفقا اور ساتھی اور ہمارے خاندان کے لوگ یہاں شہید نہیں ہوتے۔ تو فرمایا گیا کہ شہادت تو آئی جانی ہے، اگر تم اپنے گھروں میں بھی بیٹھے ہو، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ، اے نبی آپ ان سے کہیے کہ اگر تم اپنے گھروں کے اندر بھی ہوتے اور وہ لوگ جن کی قسمت میں شہید ہونا لکھ دیا جاتا تو ضرور اپنے قتل کی جگہ تک پہنچ جاتے۔ اور اس جنگ میں ایک حکمت بھی تھی کہ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے حال کو آزمائے اور انہیں ہر طرح کی آزمائش سے پاک کر دے۔ اللہ سینوں کو رازوں کو جاننے والا ہے، یعنی تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اس کی آزمائش ہو جائے، تمہارے جذبات تمہارے خیالات کی تطہیر ہو جائے، اللہ تعالیٰ دلوں کو جاننے والا ہے۔ آگے آئے جو ہے 155، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، وہ لوگ جنہوں نے پیٹ پھیری تم میں سے جس دن دو جماعتوں کی ٹکر ہو گئی، ٹھیک ہے، اور ان سے پہلے کوئی کام اس قسم کا ہوا جس کی بنا پر شیطان ان کو مزید لغزش میں ڈال گیا۔ یعنی ماں کا تبو یہاں قرآن کریم نے مبہم ذکر کیا، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان میں کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی کمزوریاں بعد میں بڑی کمزوری کا باعث بن جاتی ہے۔ صحابہ کرام معصوم نہیں ہے، وہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ تو کچھ ایسی لغزشیں ہوئی جن کی وجہ سے شیطان کو اور زیادہ بہکانے کا اور پھسلانے کا موقع ملا۔ تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح نیکی نیکی کا باعث ہے، اگر ایک شخص نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کی دنیا کے اندر ایک ہی جزا ہے کہ مزید نیکی کی توفیق ہوتی ہے۔ اور بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی لغزش میں آ کر کوئی برا کام کر بیٹھتا ہے کسی درجے کا، پھر وہ برائی مزید برائی کا باعث بنتی ہے، یعنی قلب کے اندر اس کا ایسا اثر پڑتا ہے کہ اس کے بعد دوسری برائی کے لیے راستہ اور ہموار ہو جاتا ہے۔ اس طرح ان بھاگنے والوں کی کچھ لغزشیں تھیں جن کی بنا پر شیطان ان کو مزید بہکا گیا۔ فرمایا کوئی بات نہیں، ایسا ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہوا اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ کیا فرمایا؟ ایسا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، جو ہوا اللہ نے معاف فرما دیا، جس میں یہ چوکنا کر دیا گیا کہ آئندہ کے لیے اپنی زندگی کے اوپر ہمیشہ نظر رکھنا، اپنی چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں چھوٹی چھوٹی لغزشوں کی فوراً تلافی کر لیا کرو توبہ اور استغفار کے ساتھ، تاکہ شیطان کو ان کوتاہیوں کو ذریعہ بنا کر تمہیں کسی دوسری کوتاہی میں مبتلا کرنے کا موقع نہ مل جائے۔ تو یہاں ان آیات میں یہ بیان فرما دیا گیا۔ بس یہیں تک کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم، آیت نمبر 156 انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ ھذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقۃ الکلام۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔